تو سب سے پہلے آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے حافظ احسان الہی کھرن، ان کے صاحبزادے حافظ اسامہ کھرن، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ حافظ اسامہ کھرن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جس کی توفیق سے الحمدللہ ہمارے طالب علم حافظ گلزار صاحب ان کی محنت سے اور والدین کی محنت سے آج ماشاءاللہ الحمدللہ اس جامعے سے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ تو سب سے پہلے ان بچوں کو، ان کے استادوں کو اور والدین کو مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، تو اللہ نے اس قرآن کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ قرآن ایمان والو سنو، ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، اور اس قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن وہ ہے جس کو سیدنا ابو بکر صدیق نے پکڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ نے صدیق کا لقب عطا فرما دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو سیدنا عمر فاروق نے پکڑا، اللہ نے جناب سیدنا عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا دیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو سیدنا عثمان نے پکڑا۔ اور سنو میرے محترم بھائیوں، کل قیامت کا دن آئے گا، کوئی کسی کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی گواہی میں کوئی آئے گا۔ یہ میرے عثمان کی شان ہے کہ عثمان کی قیامت والے دن گواہی بھی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو پکڑنے کے ساتھ جب سیدنا علی نے ایک کافر کے ساتھ خیبر کے موقع پہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور یہ جب مقابلے کے لیے آیا، اس نے کہا علی تو میرا راستہ چھوڑ دے، تو واپس چلا جا، میری ماں نے میرا نام بہادر رکھا ہے۔ اور لوگوں، یہ وہ قرآن ہے جس کو سینے لگایا سیدنا علی نے۔ میں آج سوال کرتا ہوں میرے محترم بھائیوں، آج وہ وقت آ گیا۔ سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا میرے نبی نے صحابہ کو فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، فرمایا مسلمان اتنے زیادہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود دشمن حاوی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حاوی ہوں گے، جب وہ حملہ کریں گے، کیا اس وقت تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، وہ تو کئی گنا زیادہ ہوں گے مسلمان۔ فرمایا پھر کیا بات اللہ کے نبی بتائے؟ فرمایا وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا۔
اللہ کے لیے وقف کرنا شروع کیا، تو میں اس لیے سیدنا علی کی بات کر رہا ہوں کہ سیدنا علی فرماتے ہیں اگر تیری ماں نے تیرا نام بہادر رکھا ہے تو سن، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور لوگوں، آج مسلمانوں ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے، اس دنیا کے بارے میں میرے رحمان نے کیا کہا؟ اور میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کا مطالعہ کیا کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، جاؤ گھر جا کر سورۃ آل عمران کھول لینا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دنیا کو اپنے لیے بیوٹیفل سمجھتے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ دینے والی ہے۔ اور دوسری آیت سنو میرے بھائیوں، موت سے ڈرنا۔ آج فلسطین کے اندر، میری فلسطین نہیں، ہر امت مسلمہ کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو انبیاء کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سیدنا داؤد علیہ السلام آئے، جہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام آئے، جہاں بڑے بڑے نبی آئے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کا دشمن اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے، جہاں اللہ کا دشمن اس مسجد کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ اور لوگوں، یہ وہی مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا، یہی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں میرے نبی محمد نے فرمایا تھا میرے صحابہ جو مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 500 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اور آپ نے فرمایا صحابہ جایا کرو، مسجد اقصی میں جایا کرو، وہاں جا کر دیکھا کرو، وہاں جا کر نماز پڑھا کرو۔ اور میرے محترم بھائیوں، کبھی 4:15 بجے زلزلہ آ رہا ہے، کبھی آج 11:15 بجے آ رہا ہے، کبھی اسلام آباد میں اولے گر رہے ہیں۔ آج اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اللہ ہمیں ہلا ہلا کے سمجھا رہا ہے۔ اور مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اور اختلاف چھوڑ دو، اور آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی ختم کرو۔ آج وقت ہے اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ آج میں کہتا ہوں میرے محترم بھائیوں، دیکھو یہ موت ہے جس سے میں اور آپ ڈرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے نبی نے کہا ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا، ثم اقتل ثم احیا۔ اے اللہ مجھے شہادت والی موت دے دے، میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج مسلمان اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، رب کعبہ کی قسم، پھر دنیا کے بارود، دنیا کی گولیاں مومن کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس کی دلیل میں سورۃ توبہ کے اندر سے دے رہا ہوں، اور جا کے گھر جا کے مطالعہ کر لینا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والفرقان۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کے بعد اللہ کہتے ہیں جو یہ بات میں کر رہا ہوں، جو مسلمان اپنی یہ جانیں دے گے، اپنا مال دے گے، ان ظالموں کو بھی مارتے ہیں، خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں اللہ کی قسم وہ مجاہدین فتح یاب ہوں گے، وہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے شام کو فتح کر لیا، وہ انشاءاللہ فلسطین کو بھی فتح کر لیں گے۔ پر آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، میں صرف یہی پیغام دیتا ہوں، آج جو ٹائم ہے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے، اپنے پاکستان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے دشمنوں کو ہم بتا سکے ہم لا الہ الا اللہ پر یہ بننے والا ملک ہے پاکستان۔ اس پاکستان پہ تمام مسلمان کھڑے ہیں، اپنے ایمانداری سے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کیا تمام بھائی اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرو، پتہ چلے
ہے کہ آج عمر کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہی وہ ایمان ہے۔ اگر اللہ کی قسم یہ جذبہ رکھو گے، اللہ سے دعا کرو، میرا اللہ رستے بنائے گا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ اس پاکستان سے اللہ پوری دنیا پہ اسلام کو غالب کرے گا۔ اللہ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے امت مسلمہ کے، اللہ تمام مسلمانوں کی ماں بہنوں کی حفاظت فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔